بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ سویڈن کے بعد اب ہالینڈ میں شان قرآن میں گستاخی۔ کیا پاکستانی حکومت نیند سے جاگ گئی ہے؟ یوکرین میں مغرب کی خطرناک سازش کا انکشاف۔ یہودیوں نے مسجد اقصی میں ذبح کی اجازت کا مطالبہ کر دیا۔ اقوام متحدہ نے تعلیم کا عالمی دن افغان طالبات کے نام کر دیا۔ الیکشن کمیشن مولا جٹ بن گیا، عمران خان کو اشتہاری قرار دینے کا اشارہ۔ بیٹی پیدا نہیں ہوئی، اب میاں بیوی ڈاکٹر ہر بیٹی کا دھیان رکھتے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ سویڈن کے بعد اب ہالینڈ میں بھی ایک بار پھر شان قرآن میں گستاخی کی گئی ہے، جو دنیا بھر کے مسلمانوں کے شدید غم و غصے کا باعث بنی ہے۔ ہالینڈ میں پقیدہ نامی ایک انتہا پسند گروہ کے سربراہ نے شان قرآن میں گستاخی کی ہے۔ 2 روز پہلے بھی سویڈن میں ایک دائیں بازو کے ایک انتہا پسند سیاستدان نے قرآن کریم کی بے حرمتی کر کے مسلمانوں کی توہین کر کے دنیا کی 1 ارب مسلم آبادی کو رنجیدہ خاطر کر دیا تھا۔ ان کے اس اقدام پر دنیائے اسلام کا سخت رد عمل سامنے آیا تھا اور انہوں نے سویڈن کی حکومت پر اسلام مخالف اقدامات کی روک تھام نہ کرنے پر سخت تنقید کی تھی۔ ایران، یمن، ترکیہ، مصر، قطر، سعودی عربیہ، انڈونیشیا، اردن، مراکش، اسلامی تعاون تنظیم، خلیج فارس تعاون تنظیم، فلسطین اور پاکستان سمیت دنیا کے مختلف ممالک اور بین الاقوامی اداروں کی جانب سے سویڈن کے اس اقدام کی سخت مذمت کی گئی تھی۔ اسلامی ممالک اور تنظیموں کے علاوہ روس نے بھی سویڈن میں ہونے والی قرآن کریم کی بے حرمتی کی مذمت کی تھی۔ روس نے مطالبہ کیا تھا کہ اس قسم کے اقدامات کی روک تھام کے لیے لازمی اقدامات کیے جائیں۔ روس کے آرتھوڈاکس چرچ کے ایک رہنما نے بھی سویڈن کے اس اقدام کو ایک وحشیانہ اور ناقابل قبول اقدام قرار دیا تھا اور اس کی سخت الفاظ میں مذمت کی تھی۔ یوں لگتا ہے کہ جنوری کے وسط میں حکومت اچانک نیند سے جاگی ہے اور اس نے معیشت کے حوالے سے اہم فیصلے کرنے کی ٹھان لی ہے، کیونکہ حکومت کو اندازہ ہو گیا ہے کہ جس طرح معیشت کو چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس طرح صورتحال کو زیادہ دیر برقرار نہیں رکھا جا سکتا اور حکومت کو معیشت کے حوالے سے التوا میں ڈالے گئے فیصلے اب لینا ہوں گے۔ گو کہ کافی قیمتی وقت ضائع ہو چکا ہے۔ گورنر اسٹیٹ بینک نے یقین دہانی کروائی ہے کہ جلد پاکستان میں ڈالروں کی آمدیاں بارش شروع ہو جائے گی۔ کراچی میں صنعت کاروں نے گورنر اسٹیٹ بینک کو اپنی فیکٹری کی چابیاں پیش کر دی ہیں کہ اگر درآمدات نہیں کھول سکتے تو پھر یہ فیکٹری بھی آپ ہی چلائیں۔ ابھی اس خبر کی سیاہی بھی خشک نہیں ہوئی تھی کہ اطلاع ملی کہ عالمی بینک کی جانب سے پاکستان کے لیے 1 ارب 10 کروڑ ڈالرز قرض کی قسط کے اجراء کو آئندہ 6 مہینے کے لیے مؤخر کر دیا گیا ہے۔ اس طرح موجودہ مالی سال کے دوران حکومت کو ملنے والی ایک بڑی رقم اب ملنے کی توقع نہیں ہے۔ عالمی بینک نے بجلی کے شعبے میں گردشی قرضے کے بڑھتے ہوئے اعداد و شمار پر یہ قسط روکی ہے۔ اسی طرح یہ خبر بھی آئی کہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے سخت اقدامات اٹھانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یوں حکومت گیس کی قیمت 650 روپے سے بڑھا کر 1100 روپے کرنے اور بجلی کے ٹیرف کو 4 روپے مہنگا کرنے کے علاوہ مشروبات اور سگریٹ پر ٹیکس اور پیٹرولیم مصنوعات پر GST بڑھانے پر غور کر رہی ہے اور منی بجٹ کے ذریعے 200 ارب روپے کے نئے ٹیکس عائد کیے جائیں گے، مگر یہ تمام اقدامات اٹھانے پر شاید حکومت نے خاصی دیر کر دی ہے۔ حکومت کے سخت اقدامات اٹھانے کا مقصد IMF سے پروگرام کی بحالی ہے۔ اس تمام خبر میں یہ بات اہم ہے کہ پاکستان میں سرکاری سطح پر زر مبادلہ لانے کا اہم ترین ذریعہ سمندر پار پاکستانیوں کی ترسیلات زر ہیں، مگر ان میں کمی دیکھی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ عالمی سطح پر معاشی بحران کی وجہ سے بیرون ملک جانے والے پاکستانیوں کی تعداد کم ہو گئی ہو۔
مگر اس خیال سے اوورسیز امپلائیز پروموٹرز ایسوسی ایشن اتفاق نہیں کرتی اور ان کا کہنا ہے کہ سال 2022 میں 8 لاکھ پاکستانیوں نے بیرون ملک ملازمت اختیار کی، جبکہ سال 2021 میں یہ تعداد 2,88,000 تھی، یعنی ایک سال میں بیرونی ملازمت اختیار کرنے والوں کی تعداد 3 گنا نمایاں اضافہ دیکھا گیا۔ مالی سال 2022 میں ترسیلات زر 31 ارب ڈالر تھی، جو ملکی جی ڈی پی کا 8% تھی۔ یہ ترسیلات ملکی زرعی مبادلہ ذخائر کا اہم جز ہوتی ہے، مگر گزشتہ چند مہینے سے ترسیلات زر میں کمی دیکھی جا رہی ہے۔ دسمبر میں ترسیلات زر 2 ارب ڈالر رہ گئی ہے۔ روپے کی حقیقی قدر نہ ہونے کی وجہ سے انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ میں پایا جانے والا فرق تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بلیک مارکیٹ بھی پیدا ہو گئی ہے۔ اس وقت انٹر بینک میں $1.229 کا دستیاب ہے، جبکہ اوپن مارکیٹ میں $239 پر، مگر بلیک مارکیٹ میں $265 تک فروخت ہو رہا ہے۔ مقامی کرنسی کی قدر کو کنٹرول کرنے کے نقصانات کیا ہوتے ہیں، یہ پاکستان میں اس وقت ظاہر ہو رہے ہیں، مگر خطے کے 2 ملک سری لنکا اور بنگلہ دیش نے بھی ڈالر کے مقابلے میں مقامی کرنسی کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی تھی، جس کے منفی اثرات مرتب ہوئے تھے۔ پابندیوں کی وجہ سے بلیک مارکیٹ تیزی سے ابھر رہی ہے، جہاں پر ڈالر $260 سے $265 میں دستیاب ہے۔ سری لنکا کے ڈیفالٹ ہونے میں بھی ترسیلات زر کا اہم کردار تھا، کیونکہ سری لنکا کے ترسیلات زر میں تیزی سے کمی ہوئی تھی، کیونکہ پاکستان کی طرح اس کے انٹر بینک اوپن مارکیٹ اور بلیک مارکیٹ ریٹس میں بڑا فرق پیدا ہو گیا تھا۔ سری لنکا کا بھی پاکستان کی طرح ترسیلات زر پر بہت بڑا انحصار ہے۔ پاکستان کو آج جیسی صورتحال کا سامنا اس وقت بھی تھا جب 1998 میں ایٹمی تجربات کرنے کی پاداش میں پاکستان کو عالمی سطح پر پابندیوں کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اس وقت بھی خزانہ کی باغ ڈور اسحاق ڈار کے ہاتھ میں تھی، اور اس وقت پابندیوں کی وجہ سے پاکستان کی زرعی مبادلہ آمدنی نہ ہونے کے برابر تھی۔ تاہم روپے کی قدر کو مستحکم رکھا گیا تھا۔ پاکستان کے پاس $50 کروڑ رہ گئے تھے، اور آج ہی کی طرح انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ میں روپے کی شرح مبادلہ میں پریمیم بڑھ گیا تھا، اور بلیک مارکیٹ بھی پیدا ہو گئی تھی۔ اس مارکیٹ کے خاتمے کے لیے ایکسچینج کے کاروبار سے منسلک افراد کی بڑے پیمانے پر پکڑ دھکڑ ہوئی تھی، مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا۔ اکتوبر 1999 میں حکومت کی تبدیلی کے بعد سال 2000 میں روپے کی قدر 21% کم کی گئی۔ اس کے بعد سمندر پار پاکستانیوں کی ترسیلات زر بڑھنا شروع ہو گئیں، اور مالی سال 2022 میں $2 ارب 40 کروڑ ہو گئی ہے۔ پاکستان کے ماضی کے تجربات اور موجودہ حالات میں سری لنکا اور بنگلہ دیش کے علاوہ دیگر ملکوں کی صورتحال دیکھتے ہوئے یہی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کو اپنی کرنسی کی شرح مبادلہ کی پالیسی کو مارکیٹ کی بنیاد پر بنانا ہوگا۔ اگر IMF کا پروگرام بحال نہیں ہوتا تو پھر نہ تو دیگر مالیاتی ادارے اور نہ ہی دوست ممالک پاکستان کی مالی معاونت کے لیے تیار ہوں گے۔ اب فیصلہ حکومت وقت کو ہی کرنا ہے کہ وہ IMF کا پروگرام بحال کیسے کرتی ہے۔ روس کا کہنا ہے کہ یوکرین نے مغربی ہتھیاروں کو جوہری پاور پلانٹس میں ذخیرہ کر رکھا ہے۔ روس کی فارن انٹیلیجنس سروس نے مغرب کی طرف سے بھیجے گئے ہتھیاروں کو اپنے جوہری پاور پلانٹس میں ذخیرہ کرنے میں یوکرین کے اقدام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ بین الاقوامی تخریب کار یہ طریقہ استعمال کرتے ہیں۔ یوکرین کی فوج ملک کے جوہری پاور پلانٹس میں مغربی ہتھیاروں کو رکھ رہی ہے۔ معتبر اور پختہ اطلاعات ہیں کہ یوکرین کی مسلح افواج جوہری پاور پلانٹس میں مغرب کی طرف سے فراہم کردہ ہتھیار اور گولہ بارود ذخیرہ کر رہی ہے۔ یوکرین کی افواج سب سے مہنگے اور نایاب میزائل، غیر ملکی فضائی دفاعی نظام کے ساتھ ساتھ بڑی صلاحیت والے توپ خانے کے گولہ بارود ان ذخائر میں رکھ رہی ہے۔ یوکرین کو توقع ہے کہ روسی افواج جوہری تباہی کے خوف سے ان پاور پلانٹس پر حملہ نہیں کرے گی۔ کہا کہ اگر ان میں سے کسی ایک گودام میں یوکرینی فضائی دفاعی میزائل کی وجہ سے بڑا دھماکہ ہوتا یا ان میں سے کسی بھی پاور پلانٹ کو نقصان پہنچتا ہے تو یوکرین روس پر الزام لگا سکتا ہے۔
یہودیوں کی انتہا پسند تنظیموں نے شر انگیزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مسجد اقصی میں ذبح کی اجازت دینے کا مطالبہ کر دیا ہے، یعنی بھیڑ ذبح کرنے کی اجازت کا مطالبہ کر دیا ہے۔ متعدد تنظیموں نے اسرائیل کے وزیر سیکیورٹی اتمار بن گویر کو اس سلسلے میں باضابطہ درخواست دے دی ہے۔ درخواست میں یہودی تنظیموں نے اپنے سالانہ تہوار کے موقع پر مسجد اقصی میں بھیڑ ذبح کرنے کی اجازت دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ یہودیوں کا سالانہ تہوار اس سال مسلمانوں کے لیے مقدس مہینے رمضان میں آ رہا ہے۔ یہودیوں کے انتہا پسند گروپ سوشل میڈیا پر لوگوں کو مسلمانوں کے مقدس ترین مقامات میں سے ایک مسجد اقصی میں جا کر جانور ذبح کرنے پر اکسا رہے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے اسرائیل کا انتہا پسند وزیر اتمار بن گویر بھی تقدس کو پامال کرتے ہوئے مسجد اقصی میں گھس گیا تھا۔ مسلمان ممالک نے اسرائیل وزیر کی اس حرکت کی شدید مذمت کی تھی۔ اقوام متحدہ نے کل کا دن دنیا بھر میں منائے جانے والے یوم تعلیم کو افغانستان کی طالبات کے نام کر دیا، جن کی تعلیم کے حصول پر طالبان حکومت نے پابندی لگا رکھی ہے۔ کل دنیا بھر میں یوم تعلیم منایا گیا تھا اور ادارے نے عالمی برادری پر زور دیا تھا کہ تعلیم کے عالمی دن کے موقع پر افغانستان کے حکمرانوں کو یاد دلائیں کہ انہیں افغان لڑکیوں کو پڑھنے کی اجازت دینے کی ضرورت ہے۔ اقوام متحدہ بین الاقوامی دن کو افغانستان میں ان تمام لڑکیوں اور خواتین کے لیے وقف کرنا چاہتی ہے جنہیں سیکھنے، پڑھنے اور سکھانے کے حق سے محروم رکھا جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ نے طالبان حکومت کی جانب سے لڑکیوں کو تعلیم سے محروم رکھنے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ افغان لڑکیوں کی تعلیم پر پابندی کو فی الفور ہٹا دے۔ اس وقت دوستو دنیا بھر میں 244 ملین بچے اور نوجوان اسکول جانے سے قاصر ہیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے عمران خان، اسد عمر اور فواد چودھری کو اشتہاری قرار دینے کا اشارہ دیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے عمران خان، اسد عمر اور فواد چودھری کے خلاف توہین الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمشنر کیس کی سماعت کی۔ تینوں سیاسی رہنما پیش نہ ہوئے۔ وکیل نے کہا کہ عمران خان زخمی، فواد چودھری کراچی میں، اسد عمر بھی شہر سے باہر ہیں۔ اکرام اللہ نے کہا کہ کیا بڑے لوگوں کی ذمہ داری نہیں ہے کہ عدالت میں پیش ہوں؟ اگر اسی طرح بار بار آپ نہیں آئیں گے تو آپ کے خلاف کارروائی کریں گے۔ حاضری سے کب تک استثناء لیں گے؟ ہم وارنٹ نکالتے ہیں تو ہائی کورٹ معطل کر دیتی ہے، پھر کہتی ہے کہ کارروائی بھی جاری رکھیں۔ اب اگر پی ٹی اے رہنما نہیں آتے تو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی شروع کر دیں گے۔ ڈاکٹر رمانا راؤ کا تعلق ایک ایسے گاؤں سے ہے جہاں آبادی غربت اور مفلسی کی زندگی گزار رہی ہے، اور ایسے میں وہ ایک ایسے خوش قسمت شخص کے طور پر سامنے آئے ہیں جنہوں نے MBBS تو کیا ہی ہے، ساتھ ہی ان کے والدین نے بیٹے کو سماجی طور پر بھی دوسروں کے کام آنے والا بنا دیا۔ 40 سال کا تجربہ رکھنے والے ڈاکٹر رمانا کے والدین نے انہیں اس وقت پڑھانے کا فیصلہ کیا تھا جب گاؤں میں کوئی بھی پڑھا لکھا اس طرح مدد نہیں کر رہا تھا جو کہ غریبوں کو درکار تھی۔ ایسے میں ڈاکٹر رمانا نے نہ صرف MBBS کر کے امیر ترین اور مشہور ترین شخصیات بشمول امیتابھ بچن کا معائنہ کیا، بلکہ ہر اتوار مفت کلینک کھولنے کی وجہ سے بھی مقبولیت حاصل کی۔ میڈیکل کی فیلڈ میں وسیع تر تجربہ اور کار خیر کے اس کام کی بدولت انہیں بھارت کے اعلیٰ ترین ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ دلچسپ بات دوستو یہ بھی ہے کہ ڈاکٹر راؤ کی اہلیہ اور دونوں بیٹے بھی ڈاکٹرز ہیں، اور ان کی پوری فیملی انسانیت کی خدمت میں اہم کام سر انجام دے رہی ہے۔ بیٹے پیدا ہونے کی وجہ سے نہ صرف انہیں خوشی ہوئی بلکہ اس بات کا بھی احساس ہے کہ ان کی کوئی بیٹی نہیں ہے، اور اسی سوچ کو مد نظر رکھتے ہوئے لڑکیوں کو اپنی بیٹی سمجھ کر علاج کرتے ہیں۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔